بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں جو عرب ممالک میں شروع ہو چکے ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں انشاءاللہ صبح سے جمعرات سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو ان ایام کے اندر وہ کون سے ذکر ہیں جو انسان کرے جن کی وجہ سے انسان ان دنوں میں کسی بھی طرح کا نقصان نہ اٹھائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان ایام کے بارے میں فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد کے اندر 6154 نمبر اور 5446 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے مقابلے میں اور کوئی دن اللہ کو اتنے محبوب نہیں جتنے یہ ہیں۔ تو ان ایام کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے آپ پڑھیں۔ دوسرا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ صحیح مسلم کی 534 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین اور آسمان کے درمیان کے سارے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، ان اذکار کا کثرت سے ان ایام کے اندر ذکر کیا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ تعالی اربع لا یضرک بأیہن بدات، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں، آپ ان کو آگے پیچھے پڑھیں یا کس کو پہلے پڑھیں کس کو بعد میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ اور وہ 4 کلمات کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی 5601 نمبر حدیث ہے۔ یعنی یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمات ہیں، تو ان کا بندہ کثرت سے ذکر کرے۔ آپ ان کلمات کے ساتھ جنت میں شجر کاری بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جنت میں درخت لگاتے جائیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے اس امت کو، مجھے اور آپ کو سلام کہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ ان کلمات کے ساتھ وہ جنت میں شجر کاری کریں۔ آج کروڑوں روپیہ ہمارے ملکوں میں لگایا جا رہا ہے۔ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان قصور میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے کروڑوں روپے کی شجر کاری کی جائے گی۔ میرے بھائیو، ادھر کوئی آپ کے منٹ بھی زیادہ نہیں لگتے، کروڑوں روپے لگنا تو دور کی بات ہے۔ یہ آپ پڑھ لیں، جنت میں درخت لگ جائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ یہ ترمذی کی 3460 نمبر حدیث ہے، اور حدیث حسن ہے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی یہ کلمات پڑھے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ گناہ جو ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سمندر کی جھاگ کے برابر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ان کلمات کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور بھی قیمتی کلمات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اعمال کے میزان میں بہت ہی وزنی، بہت ہی بھاری ہیں، اور رحمان کو وہ بہت ہی زیادہ پسند،
بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی 6406 نمبر حدیث ہے۔ اور ذوالحجہ کی تکبیرات پڑھیں ان ایام میں اور جنت کی بشارت پائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ۔ صحیح الجامع 5559 نمبر حدیث۔ اور اسی طرح سے یہ ترغیب میں اور سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، یعنی حج کے دنوں میں جہاں حکم دیا گیا ہے اس وقت جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے جنت کی بشارت سنا دی جاتی ہے۔ یعنی حاجی کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی حاجی پڑھتا ہے احرام کے اندر، میقات سے لے کر کے خانہ کعبہ پہنچنے تک، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھنے سے لے کر کے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک، جب بھی اس دوران وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ جب بھی پڑھتا ہے، جتنی بار پڑھتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور جو حج نہیں کر رہا وہ تکبیرات پڑھتا ہے، اور حاجی بھی اگر تکبیرات پڑھتا ہے تب بھی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ اور عام بندہ جو حج نہیں کر رہا وہ ان ایام میں ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے 13 ذوالحجہ تک جب وہ یہ تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جب بھی جتنی بار پڑھتا ہے تب اسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، اس سنت کو زندہ کریں، ان ایام میں کثرت سے عید کی تکبیریں پڑھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھنٹوں کوئی ذکر اذکار کر لیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ یہ 4 کلمات 3 بار پڑھ لیں، یہ آپ کے گھنٹوں ذکر اذکار کرنے سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 6913 نمبر حدیث ہے، اور وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ میں اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی اور تعداد ہے، ورضا نفسہ، اور جتنی تعریف اس کو پسند ہے، ومداد کلماتہ، اور جتنی اس کی کلمات کی سیاہی ہے۔ یعنی یہ 4 کلمات آپ کی بہت زیادہ محنت کر کے ذکر و اذکار کرنے سے یہ 4 کلمات کہہ لینے بہتر ہیں۔ آپ کی تھکاوٹ دور کرنے والا عمل، خادم اور نوکر کے بدلے یہ وظیفہ جو پڑھ لے تو اس کو خادم اور اپنی تھکاوٹ دور کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے، جنت کی شہزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی ماں، علی کی زوجہ، اپنی بیٹی یعنی محمد کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا۔ جب وہ کنیز اور خادم لینے آئیں کہ تھک جاتی ہوں بابا کام کر کے، تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، رات کو سوتے وقت تم پڑھ لیا کرو 33 بار سبحان اللہ، جب بستر پہ جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تیرے خادموں اور کنیزوں سے بہتر ہے، یعنی آپ کی سارے دن کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ کیا آج بھائی سارا دن کام کر کے اور مائیں بہنیں سارا دن گھروں میں کام کر کے چھوٹا سا وظیفہ 3 منٹ کا نہیں کر سکتی کہ ان کے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے؟ کام میں ان کو مساعدہ کرنے کے لیے، ہیلپ کرانے کے لیے مرد کی، عورت کی ضرورت ہے، خادمہ کی ضرورت ہے، اس سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس کہ چھوٹا سا وظیفہ شیطان ہم سے سستی کروا دیتا ہے اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جنت کا خزانہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی 3461 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، فرمایا جنت کا خزانہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جنت کا خزانہ لینا ہے تو یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح ترمذی کی 3464 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے، جو بندہ یہ کلمات کہے گا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ آخری وظیفہ ترمذی کی 3463 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے،
جو بندہ 100 بار کہے سبحان اللہ تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اور بھی بے شمار اذکار ہیں میرے بھائیوں، ان ایام کے اندر کثرت سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سننے والے حاضرین کو اللہ رب العزت یہ اذکار کرنے کی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر حاضرین کو، سننے والوں کو یہ اذکار کا خصوصاً ان دنوں میں اور بعد میں بھی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کے انعامات جو آپ نے سنے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، لیکن افسوس اگر ہم سے یہ بھی نہ ہوں، اگر یہ اذکار کر کے بھی ہمارے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں، ادھر 100 بار پڑھیں تو اللہ 1000 نیکیاں دے رہا ہے، 1000 گناہ معاف کر رہا ہے، اور اگر ہمارے پھر بھی گناہ زیادہ ہو جائیں تو پھر میرے بھائیوں اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہم نے خود ہی پھر اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کر کے جنت کا راستہ مشکل کر دیا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔